اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو اپنے اس چینل حافظ وائس چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا خصوصی خطاب، سماعت فرمائیے گا۔ میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنیں۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور خطاب پورا سنیے گا۔ چلتے ہیں خطاب کی طرف۔ أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کیسٹ تیار کردہ طیب اسلامی ریکارڈنگ سینٹر، مدنی جامع مسجد باورپور روڈ ملتان۔ قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی، سورہ بقرہ دوسرے پارے کی چند آیات ہیں۔ حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے، مالک کائنات نے، خالق زمین و آسمان نے، رازق دو جہان نے اس جماعت کا ذکر خیر فرمایا جن کو صحابہ کرام کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ان دیوانوں، ان پروانوں، ان جانثاروں کا جا بجا ذکر ہے۔ کس قدر خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کو دنیائی میں رب تعالیٰ نے فرما دیا تم مجھ سے راضی ہو جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا۔ کتنے مقدروں والے جوان تھے وہ جن کو موت سے پہلے جنت کے ٹکٹ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، جن کو سرکار کا دیدار ملا، سرکار کی رفاقت ملی، معیت ملی، صحبت ملی، شاگردی ملی، جن کو حضور کے مرید ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اب آپ لوگ بڑے حیران ہوں گے یہ سارے جملے سن کر، اور دل میں ایک بات آ رہی ہوگی، اے کاش ہم بھی اس وقت ہوتے۔ دل تو مانگتا ہے نا سب کا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم بھی صحابی بنتے، ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے، زیارت کرتے، کلام خدا زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے، ہمارے نکاح حضور پڑھاتے، ہمارے جنازے حضور پڑھاتے، ہمارے بچوں کے نام کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھتے، ان کے حلق میں حضور اپنے لعاب گھٹی کے طور پہ ڈالتے۔ دل تو تمہارا بھی کرتا ہے، میرا بھی کرتا ہے۔ اب ایک اور حدیث پاک سنو، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس گھڑی میں جس آدمی کو
جس ساتھ میں اللہ پاک نے پیدا فرمایا، جس گھڑی میں اس کی موت آئی، ساری دنیا کی عمر میں اس کے لیے اس گھڑی سے زیادہ مناسب کوئی وقت نہ تھا. سمجھے؟ جس گھڑی میں، جس دن میں اللہ پاک نے کسی کو پیدا فرمایا، ساری دنیا کی عمر میں، پوری دنیا کی زندگی میں اس آدمی کے لیے اس سے اچھی گھڑی ساتھ کوئی نہ تھی. اب صحابہ کرام اتنے بڑے بن گئے، اللہ پاک نے ان کو عظمت عطا فرمائی، مرتبے عطا فرمائے، شان عطا فرمائی، اکرام عطا فرمایا. مگر آپ کو معلوم ہے آج ہم اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے کے بعد بھی کافر نہیں بنتے، اور نبی کے اشارے کا انکار کرنے سے کافر بن جاتا ہے آدمی. وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند تھے، ان کو اتنا بڑا جگرا دیا، گردہ دیا، دل دیا، بہادری دی، ایثار دیا، قربانی دی کہ جو ہوتا رہے ہوتا رہے. انہوں نے امام الانبیاء کے ساتھ بے وفائی نہ کی. آج تم لوگ بوڑھی ماں کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، بوڑھے باپ کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، استاد کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے، سفید داڑھی والے کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے. تم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا وفا کرتے؟ انہوں نے ایسے مشکل ترین موڑ پہ بھی سرکار کا دامن نہ چھوڑا، ذرہ برابر ان کی محبت میں فرق نہ آیا. مالک کائنات کی قسم ہے، کئی کئی دن صحابہ کرام کو درختوں کے پتے بھی نہ ملے. اندازہ لگا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد حضرت جراح، جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا، میدان میں آ کے للکارا، آؤ مسلمانوں میں سے میرے مقابلے کے لیے آؤ. ابو عبیدہ ان کا جو بیٹا ہے مسلمان ہو چکا تھا، اس نے تلوار اٹھائی. باقی ساتھیوں نے کہا کہ رے بھائی تیرا باپ ہے، تو رہنے دے، ہم تھوڑے ہیں، ہم چلے جائیں گے، ہم مقابلہ کر لیں گے، ہم کوئی کم ہے، ہم کوئی تھوڑے ہیں. مگر ابو عبیدہ نے کہا قربان جاؤں، کیا شان تھی حضرات صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ابو عبیدہ کہنے لگے مزہ تو جب ہی آئے گا کفر و اسلام کا مقابلہ ہو، باپ بیٹے کی تلواریں ٹکرا رہی ہو. مقابلہ کفر اور اسلام کا ہو، تلواریں باپ بیٹے کی ٹکرائیں، جبھی تو مزہ آئے گا. رشتہ دار کو رشتہ دار ٹکرائے، گھر والے کو گھر والا ٹکرائے، تاکہ پتہ چلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی کیا قیمت ہے. جب ابو عبیدہ جراح کے مقابلے میں تلوار لے کر میدان میں آئے تو جراح نے آواز دی ابو عبیدہ تو میرا بیٹا ہے، میری تلوار سے مارا جائے گا، چلا جا. ابو عبیدہ کہنے لگے میں ہرگز نہیں جاؤں گا، بالکل تو میرا باپ ہے، میں تیرا بیٹا ہوں. لیکن جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئی، وابستگی ہو گئی، نگاہ نبوت نے جب مجھے رنگ دیا، اب دنیا میں میرا کوئی باپ نہیں، میں کسی کا بیٹا نہیں. جو کالی کملی والے کا وفادار ہے وہ میرا ہے، جو حضور کا وفادار نہیں وہ میرا رشتہ دار نہیں. اندازہ لگاؤ آج یہ ایمان کہاں سے پیدا ہو. مقابلہ ہوا ہے، تلواریں ٹکرائی، ہزاروں مسلمانوں نے دیکھا باپ بیٹے کی تلواریں ٹکرا رہی. اور ایک موقع پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے نے بیٹھ کر کھانا کھایا تو بیٹے نے کہا ابا فلاں جنگ میں، بیٹا ایمان بعد میں لایا، کہنے لگا ابا فلاں جنگ میں میری تلوار کی زد میں آپ آ گئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. ابو بکر صدیق نے کھانا چھوڑ دیا، لقمہ تھوک دیا اور کھڑے ہو کر فرمانے لگے مالک کائنات کی قسم ہے اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں تیرے ٹکڑے کر دیتا، اس لیے کہ جو محمد کا وفادار نہیں وہ میرا رشتہ دار نہیں.
تو ان حضرات کو عظمت تو ملی، مرتبہ تو ملا، شان تو ملی، پر ان کو اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ آج کون ہے اس قیمت کو چکانے والا؟ کون ہے اس عظمت کو برقرار رکھنے والا؟ ارے اسی لیے حکم ہے کہ مرتے وقت منہ سے نہ کہو کہ کلمہ پڑھ، اگر یوں کہہ دیا میں نہیں پڑھتا کافر ہو کے مرے گا۔ مرنے والے کے قریب حکم ہے کہ بیٹھ کے خود کلمہ پڑھنا شروع کر دو۔ اب بتاؤ اگر ماں بہنیں کلمہ پڑھیں گی تو روئے گا کون؟ اور مرتے وقت نہیں روئے تو شریکوں کے میلے کون جھلے گا؟ یعنی ہم لوگوں کا آخری وقت چیک کریں آپ کہ ہم لوگوں کا آخری وقت کس حال میں آ رہا ہے۔ حکم ہے ماں بھی، بیٹا بھی، رشتہ دار بھی، سارے نزا کی حالت کو دیکھ کر کلمہ پڑھنا شروع کرو تاکہ ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھے۔ اور اگر تم نے کہا کلمہ پڑھ اور وہ دکھوں میں، مصیبتوں میں، سکرات میں، جاکنی میں، عذاب میں اگر یوں کہہ بیٹھا میں نہیں پڑھتا تو کافر ہو کے مرے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس نے اپنے کلمے کی، اپنے ایمان کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی قیمت چکائی۔ مجال ہے کوئی ذرہ برابر ادھر سے ادھر ہوا۔ اب میں ایک بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں، ایک بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے گرمی ہو گئی ہے مگر یہ وقت بھی پھر تو نہیں آئے گا، شاید آئندہ جمعہ ہم میں سے کس کو آئے گا یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے۔ توجہ کریں، بات سمجھیں، انشاءاللہ قبر میں حشر میں کام آئے گی، دعائیں دو گے۔ ہمارا دل ہر نیکی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ نہیں کروں گا تو کیا حرج ہے، پہلے میں فلاں کام کرتا ہی آیا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی فجر کی نماز کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ عشاء کی بھی پڑھی تھی، مغرب کی پڑھی تھی، اب فجر کی نہیں پڑھوں گا تو کیا حرج ہو جائے گا، پچھلا جمعہ پڑھا تھا اگر یہ جمعہ نہیں پڑھوں گا تو کیا حرج ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ تم کسی نیکی کے بارے میں یہ سوچ نہیں سکتے کہ میں یہ کرتا آیا ہوں اور یہ نہیں کروں گا تو کیا ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کی مثال قرآن کریم نے بیان کی کہ ایک جنگ اور ایک جہاد اور ایک کفر اسلام کے مقابلے میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ چلو سارے تیار ہو جاؤ، اور سب تیار ہو گئے۔ 3 صحابی مدینے کے، منافق نہیں، مشرک نہیں، کافر نہیں، پکے تھکے مسلمان ہیں، مگر یہ سوچتے سوچتے اب نکلتا ہوں، اب چلتا ہوں، اب جا ملوں گا، اب شریک ہو جائیں گے۔ 3 بالکل سچے پکے حقے سے مسلمان رہ گئے، اور وہاں جا کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ گئے جنگ ہوئی بھی نہیں، یہ بھی یاد رکھنا، جنگ ہوئی بھی نہیں، کافر بھاگ گئے۔ مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو چیک فرمایا کون کون آئے ہیں۔ چونکہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا، سال بھر کی خوراک کا اسی پہ انحصار تھا، مدینے پاک میں کھجور ہی تو تھی، وہی پکی ہوئی تھی۔ بھئی اگر کئی ہزار کئی 100 مسلمان گیا اور 3 نہ گئے تو کیا ہو گیا، جبکہ لڑائی ہوئی بھی نہیں، جنگ ہوا بھی نہیں، کافر پہلے بھاگ گئے۔ مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے پاک میں واپسی میں تشریف لا کر تینوں کو بلا لیا۔ ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تینوں اللہ والوں کو بلا لیا، تینوں صحابہ کو طلب کر لیا، تینوں مسلمانوں کو بلا کے فرمایا تمہیں کس چیز نے روکا، تم کیوں پیچھے رہ گئے؟ اس زمانے میں منافق جھوٹ بولا کرتے تھے، آج کل تو الحمدللہ میرے جیسے مولوی اور تیرے جیسے حاجی نے ساری عمر میں کبھی جھوٹ انشاءاللہ کبھی نہیں بولا ہوگا۔ توبہ توبہ، ہم لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ سانس نہیں آتا فنکاری کے بغیر،
तीनों मुसलमानों ने साफ साफ अर्ज कर दिया। काब बिन मालिक से पूछा तू क्यों रहा? अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास सवारी बड़ी तेज थी, बस यूं करते करते अभी निकलता हूँ, सवारी तेज है क्या मिलेगी, अभी निकलता हूँ, यूं करते करते खामखा रह गया। काब बिन मालिक ने भी यही अर्ज किया। हिलाल बिन उमैया ने इस किस्म की बात बताई। मरारा बिन रबी ने भी ऐसी बात बताई। सहाबा कहते हैं कि हमने ये सलाह कर ली थी पहले ही तीनों ने, देखो हम सलाह करेंगे ना, झूठ बोलने की सलाह करेंगे, आओ पहले सोचूं गाल को क्या गाल करनी चाहिए, इको जी गाल होवे तो कहीं को पता ना लगे कि नवे के लिए गाली ना दी थी नहीं पई है। असा कूड़ दे बारे विच बह के सोचे सू, सच्ची झूठ दे बारे विच बह के सोचे सू। ये निगाहे नबूवत दे रंगे हुए मुसलमान ने, मदीने पाक के बाशिंदे ने, सहाबा किराम ने बह के सोचेंगे ने, आ मुसलमानों कूड़ न मरा है जो तुसा कूड़ मारा। जिबरील उवे ले आके दस दे सी सारा दी जिल्लत थी सी। सच सच गाल कर छुड़ाए, अल्लाह पाक इस्तिगफार कबूल करे सी, गुनाहगार तो ऐसा थी गए हैं। तीनों मुसलमानों ने कोई उज़र ऐसा नहीं पेश किया जो गलत हो कि मैं बीमार हो गया, या मेरी अम्मा बीमार थी, या फलां बच्चा बीमार था, मैं उसकी वजह से रह गया। तीनों के तीनों ने साफ साफ बात कह दी जो हकीकत में थी, बल्कि यहां तक कहा कि कोई उज़र नहीं, खामखा रह गए बस। अब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी अकल के मुताबिक एक बात कहता हूँ, तौबा तौबा, वैसे ही हुजूर को चाहिए था कि देखना भाई आइंदा ख्याल रखना, इस मरतबा तो जंग नहीं हुआ, और अगर जंग हो जाता तो आदमियों की जरूरत पड़ती, आइंदा ख्याल करना। जहां फक्र व फाका था वहां बादशाहत भी थी। फरमाया ओ मदीने के मुसलमानों, इन तीनों आदमियों से आज के बाद कोई कलाम ना करे, आज के बाद कोई लेना देना ना करे, कोई मेल मिलाप ना करे, कोई गुफ्तगू ना करे। एक सहाबी कहता है इस कदर गम हुआ, इस कदर परेशानी हुई कि बिजली गिर गई कि सरकार नाराज हो गए। अगर इस नाराजगी के आलम में मौत आ गई तो काली कमली वाले ने जनाजा भी नहीं पढ़ाना। रात दिन मारे मारे फिरे तीनों अल्लाह वाले। एक अल्लाह वाला सहाबी कहता है मैं अपने भतीजे के बाग में गया, मैंने जाके सलाम कहा, वो परे को चल दिया। मैंने करीब होके सलाम कहा, वो और परे को चल दिया। मैंने और नजदीक आकर जोर से सलाम कहा, वो और परे को चल दिया। छोटा सा बच्चा है और कहने लगा मुझे क्यों तंग करते हो, जिससे काली कमली वाले ने बोलना बंद कर दिया हो, मैं उसके सलाम का जवाब कैसे दूं। बीवियों ने खाना पका कर देना बंद कर दिया। एक सहाबी ने अपनी बीवी से कहा पानी दे, कहने लगी जब तक काली कमली वाला माफी ना दे दे मैं अपने हाथ से तुझे घूंट पानी का नहीं दे सकती। एक सहाबी ने अपनी बेटी से कहा बेटी मुझे रोटी ला दे, कहने लगी अब्बा सरकार नाराज हो, बेटी कैसे रोटी पका के दे। यूं ही तो नहीं मकाम बने, यूं ही तो दर्जे नहीं बुलंद हुए, यूं ही तो आज़मतें नहीं मिली, यूं ही तो दुनिया ही में जन्नत के टिकट अता नहीं हुए, यूं ही तो खुदा ने इनको नहीं फरमाया तुम आओगे, मैं खुदा जन्नतुल फिरदौस के 8 दरवाजे खोले हुए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सख्ती भी इन पर इतनी आई, रो रो के मर गए तीनों सहाबा। पानी देने वाला कोई नहीं, कलाम करने वाला कोई नहीं, बात करने वाला कोई नहीं। इतनी बात याद रखना, रूम के बादशाह को पता चला कि 3 मुसलमानों से मदीने वाले नाराज हो गए और बोल चाल बंद कर दी।
तो उसने एक खत भेजा काब बिन मालिक के नाम। ये बदमाश, ये फिसलाने वाले, ये बहकाने वाले कोई दूर तो नहीं रहते। ईसाई बादशाह ने सोचा मौके से फायदा उठाऊं, फौरन रुक्का देकर एक आदमी भेजा, अल्लाह गनी नऊज बिल्लाह, जिसमें लिखा है मैंने सुना है कि तुम्हारे नबी ने तुम पे जुल्म किया है, बोल चाल तक बंद कर दी है, खाना पीना तक बंद कर दिया है, तुम मदीना छोड़कर मेरे पास आ जाओ ईसाई बनकर, मैं तुम्हें अपनी पूरी रियासत का मालिक बनाकर मैं तुम्हारा नौकर हो जाऊंगा। देखा कितना बड़ा लालच, मैं रियासत का बादशाह बना दूंगा, मदीने में तुमसे कलाम कोई नहीं करता, बात कोई नहीं करता, तुम तंग हो गए हो, आओ मेरे पास। उलमा इकराम ने लिखा काब बिन मालिक ने वो रुक्का तंदूर में डाल दिया और सरबा सुजूद होके रोया, इलाही मेरे ईमान की खैर, अब तो मेरे ईमान में ईसाई कुत्ते भी तमा करने लगे। तीनों साहबा रात दिन रोती है, रात दिन परेशान है, हर वक्त अपने आप को इधर उधर करने की कोशिश करते हैं। साहबी कहता है मैं नमाज में आया करता था और मैं कुनखियों से देखा करता था कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ देखते हैं कि नहीं। तुम तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से पाक हो, कभी तुमने भी सोचा कि हमारा मुंह देखकर हुजूर नाज़ी होंगे, नाराज होंगे? बल्कि हमने तो ये देखा कि जितने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त अपने साथ मानने वाले हैं, जितने गुनाह वो करते हैं इतने दूसरे नहीं करते। नबी देख रहे हैं और चोरी, नबी देख रहा है कत्ल, नबी देख रहा है जिना, बदकारी, बदमाशी, नबी देख रहे हो कत्ल और डाका, नबी देख रहे हैं रिश्वत, झूठ बोलना, हरामखोरी। उसूलन भी अगर नबी ना देखे तो अच्छा है, क्यों? कम से कम क़यामत में ये तो कह सकोगे काली कमली वाले मैं तेरा गुनाहगार उम्मती हूँ, तेरा नाम लेवा हूँ, मुझसे गुनाह हो गया। और अगर हुजूर ने देखा हो फिर फरमाएंगे तू तो वो जालिम है जो कभी भी नहीं शर्माया। भाई एक आदमी गलती करता है मार्केट में, बाजार में, चक में, काउंसलर के पास जाके कहता देखो जी मैंने किया कोई नहीं, मेरा नाम ऐसे ही लेते हैं। काउंसिल कहता यार मैंने सुना तूने क्या, चलो इवें सही फिर मैं थोड़े कोल हुण आ गया ना। और अगर वो ये कहे कि मैं तुझे देख रहा था जब तू ये कर रहा था, तो फिर वो कहेगा चला जा मेरे पास से उठकर, मैंने तुझे खुद देखा यूं करते हुए। तो इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 दीवाने, 3 परवाने, 3 जानिसार, 3 सच्चे आशिक इतनी सी गलती कर बैठे, एक जंग में न गए, बदर में गए, ओहद में गए, खंदक में गए, सिर्फ तबूक में ना जा सके। आज कितनी बड़ी सजा है। जो थोड़े वर्गा होता ना वो खैर है जी, खैर है, खैर है, खैर है। आगे कई बारी गए हैं और जंग आसी ना इंशाअल्लाह सा थोड़े को पहले टुर जासो, नाराज ना थी वो बादशाह हो, थोड़े को पहले टुर जासो, आइंदा जंग मौका आएगा तो सब यही में नाराज थी, में लग गए हो। तीनों मुसलमान परेशान हैं, कमा रहे रो रो कर। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक सहाबी ने अपने आप को सतून से मस्जिद नबवी में बांध दिया, जब तक माफी न मिलेगी मैं बंधा रहूंगा। रात दिन रोया करते थे, आजिज़ी किया करते थे। देखो नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, बदर में गए हैं, ओहद में गए हैं, खंदक में गए हैं, हुनैन में शामिल हुए हैं, एक तबूक में ना गए तो क्या हो गया? एक जंग में अगर ना गए तो इस्लाम गिर तो नहीं गया और जंग हुआ भी नहीं। मगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कितनी सख्ती आई, फरमाया कोई मदीने का आदमी हत्ता कि बीवी बच्चे भी कलाम ना करे। एक सहाबी की बीवी को हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और बुला के फरमाया कि मियाँ बीवी वाली कोई बातचीत तो नहीं करते? अल्लाह होगा नहीं। अरे भाई
وہ بیویاں بھی عجیب تھی، وہ مسلمان بھی عجیب تھے، خدا کی قسم تبھی تو اللہ پاک نے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت دی تھی۔ وہ بیوی کہنے لگی آپ نے کیوں سوچی یہ بات کہ مجھے بلا کر کے پوچھو اور منع کرو؟ کالی کملی والے کلمہ تیرا پڑھوں، قرآن تیرا لایا ہوا پڑھوں، تجھ پر ایمان لاؤں، تیری ذات پر یقین کروں اور تیرے حکم پہ عمل نہ کروں، میں مسلمان کیسی؟ آپ کا مطلب یہ تھا کہ آخر میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں، چوریوں خدمت نہ کرتی ہو؟ بلکہ اس مائی نے یہ کہا کہ جی میں مرد عورت والی بات تو اس کے ساتھ کیا کرتی اور وہ میرے ساتھ کیا کرتا، اس کو تو اتنے دن ہو گئے ہوش بھی نہیں، ہر وقت روتا ہے، ہر وقت روتا ہے، میں تو اس کے پاس روتے ہوئے کی بھی نہیں بیٹھتی کہ تیری غلطی ہے، اپنی غلطی کو روتا رہا۔ چنانچہ جب تینوں مسلمانوں کی رونے کی انتہا ہو گئی، اور دیکھو لالچ دیا عیسائی نے، عیسائی کا لالچ قبول کرنے کے بجائے اور اللہ سے پناہ مانگی کہ یا اللہ معاف کر دے، میرے ایمان میں عیسائی کتا بھی اب طمع کرنے لگا ہے۔ میں اور اگر آپ ہوتے فوراً بدل جاتے، کہتے چلو بھائی کوئی نہیں، اگر یہاں قبول نہیں تو چلو وہاں چلتے ہیں، بھائی کیا کریں بھائی، مجبوری ہے۔ تو سلام تک نہیں لیتے، کلام بند کر دیا، اپنا پرایا سب بند ہو گئے، تو چلتے ہیں بھائی، تم اپنا اسلام سنبھالو بھائی، ہم چلے جائیں گے، اور کیا ہے؟ یہ نہیں سوچنے کہ اندر سے نکل کیا رہا ہے۔ مگر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے رو کے حد کر دی، پریشان ہو کے حد کر دی، رات دن تکلیف میں گزرا، قرآن کریم میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی، ان کی توبہ کی قبولیت کا قرآن میں اعلان آیا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہم، وہ تین آدمی جنہوں نے توبہ کی، تینوں کی توبہ میں قبول کرتا ہوں۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کی توبہ کا اعلان قرآن، خدا یہ کہے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہم، تمام کے تمام مسلمان، اور یہ تینوں ثلاثۃ الذین یخلفوا کے الفاظ موجود ہیں کہ ان تینوں کو میں نے معاف کر دیا۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر خدا کا قرآن نازل ہوا، ان کی توبہ اور استغفار کی قبولیت کا اعلان ہوا، ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت آیت فرمائی کہ مجھ پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ مسلمان دوڑے ہیں، مسلمان بھاگے ہیں مبارکباد دینے کے لیے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ کوئی گھوڑے پہ چڑھ کے دوڑا، کوئی پیدل دوڑا، ایک نے پہاڑ پہ چڑھ کر آواز لگا دی، کعب بن مالک مبارک ہو، تیری توبہ کی قبولیت قرآن میں آ گئی۔ انہیں قدر تھی بھائی۔ جو آدمی گھر پہ گیا نا، جس نے پہلے یہ بات پہنچائی، صحابی نے جتنے کپڑے پہن رکھے تھے سارے وہ کپڑے اس کو دے دیے، جو گھر میں سامان تھا وہ بھی اس کو اٹھا کر دے دیا، اور پھر تینوں کے تینوں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو باغ ہے نا ہمارے، انہوں نے ہمیں رکھا ہے، اور آج ہم یہ سارے کے سارے اسلام کے نام پہ وقف کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اسلام کو دیتے ہیں، ہم یہ رکھتے ہی نہیں، کبھی آئندہ بھی ہم اسی طرح سے نہ مارے جائیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سارا نہ دو، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تھوڑا تھوڑا حصہ دے دو، بقایا اپنے پاس رکھو، میں راضی میرا خدا راضی۔ چنانچہ ان کی توبہ کا اعلان قرآن میں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ بھی فرما دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، بعض لوگ وہ
کوئی سونا خرید کرے گا، کوئی چاندی خرید کرے گا، کوئی کپڑا خریدے گا، کوئی غلہ خریدے گا، کوئی مویشی اور جانور خریدے گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے جان دی اور خدا کی رضا مول لے لی، اللہ کی رضا مول لے لی، اللہ کی خوشنودی مول لے لی، پروردگار عالم کی بندگی مول لے لی، اس کی اطاعت اور فرما برداری مول خرید لی، اس کی غلامی مول خرید لی، اس کے سامنے سر جھکانا خرید لیا، رکوع کرنا خرید لیا۔ آخری سانس آ جائے گا مگر اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا، یہ صحابہ کرام نے عہد کر لیا۔ ہماری توبہ تو ایسی ہے، ابھی توبہ کریں گے دروازے سے باہر نکلتے پھر وہی کام شروع، اگر جھوٹ سے توبہ کریں گے تو وہی جھوٹ شروع، اگر چوری سے توبہ کریں گے تو وہی چوری شروع، اگر زنا سے توبہ کریں گے تو وہی بدکاری شروع۔ تو اس حالت میں کیا بنے؟ جس کو خدا دے، جس کے دل میں یقین آئے اسی کے دل میں آ سکتا ہے، تم تو گپ سمجھو گے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کوٹھے پہ بیٹھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، جہنم کے عذاب کی آیت آ گئی۔ خواجہ حسن بصری اتنا رویا پتنالے میں سے آنسوؤں کا پانی نیچے ٹپکنے لگا۔ ایک آدمی جو پرنالے کے نیچے سے گزرا، اس کی پگڑی پہ چند ٹکڑے، چند قطرے ٹپکے۔ اس نے کہا کون ہے؟ شرم نہیں آتی میری پگڑی خراب کر دی، پلیت پانی نل پتنالے میں سے پھینکا، میرے کپڑے خراب کر دیے۔ خواجہ حسن بصری سب کا تو رحمت اللہ علیہ روتے روتے کہتے ہیں ہاں ضرور پلیت ہو گئے ہوں گے، میں گناہگار خواجہ حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے، آنسوؤں کا پانی ہے۔ وہ بھی قدردان نکلا جس کی پگڑی پہ ٹپکے تھے، اس پگڑی کو گھر جا کے اپنے بچوں کو بلایا، ان کے حوالے کر دی۔ یہ پگڑی، یہ دستار، یہ صافہ، یہ عمامہ سنبھال کے رکھنا، جب میرا آخری وقت آ جائے غسل کے بعد کفن میں رکھ دینا۔ میرا رب مجھ سے پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا الہی مجھے تو تیرے ڈر سے کبھی روح نہ لایا، کبھی اتنا خوف نہ آیا، کبھی اتنا درد نہ آیا۔ ایک رونے والے کے آنسوؤں کی ٹپکی ہوئی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں، اس کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ یقین والوں کی بات ہے، جس کا یقین جم جائے۔ آج ہمارا قرآن پہ یقین نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں، حدیث پاک پہ یقین نہیں، پھر ہم کامیابی دنیا اور آخرت میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ ولی کامل گزرے ہیں، سارا زمانہ جانتا ہے۔ فضیل بن عیاض مشہور محدث، مشہور اللہ والا، مشہور بزرگ ہے، اور حالت یہ کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا ڈاکو، گلی تو بعد میں بنا نا، 99 آدمی ٹولی میں اور 100 آپ، 99 غلام تھے نیچے کے تھے، یہ سردار تھا۔ اللہ کی دین بھی دیکھو اور خدا پر یقین کا انجام بھی دیکھو۔ اب ڈاکوؤں کا، بدماشوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کسی کی خوبصورت لڑکی تھی، اس کو پیغام دیا کہ ہم آج رات کو اٹھائیں گے، تیری لڑکی کو اٹھا کے لے جائیں گے آج۔ چنانچہ اس نے کیا انتظام کرنا تھا، کوئی غریب آدمی تھا جس کی وہ بچی تھی، اس نے اوپر کے چبارے میں بچی کو بٹھا دیا اور بیٹی سے کہا بیٹی میں نے یہ سنا ہے کہ قرآن قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، تو قرآن ہی آج رات پڑھتی رہو، میں چاہتا ہوں دنیا ہی میں تیرے قرآن کام آ جائے، دنیا ہی میں قرآن تیرے کام آ جائے۔ بچی نے بیٹھ کے ساری رات قرآن پڑھا،
फुजैल बिन अयाज जो डाकुओं का सरदार था, कोई कोठे के नीचे थे, कोई ऊपर थे, कोई दाएं थे, कोई बाएं थे। जब उस लड़की को उठाने के लिए चौबारे में बड़ा डाकू दाखिल हुआ, अंदर से आवाज आती है, अलम यानी लिल्लदीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अलम यानी लिल्लदीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ला मिनल हक़। तर्जुमा ये है, ओ अल्लाह की जात पर यकीन रखने वाले, ओ रात के अंधेरे में चलने वाले, तू खुदा के कहर से कब डरेगा? कब मालिक के कायनात के अजाब से तेरे दिल में खौफ आएगा? अब भी खौफ खा जा, मेरे जिक्र से डर जा, मेरे नाम से डर जा, मेरे गज़ब से डर जा, मेरे कहर से डर जा, मैं तुझे माफ कर दूंगा। कोई तकरीर नहीं, कोई वाज नहीं, कोई नसीहत नहीं, कोई किस तबलीग का प्रोग्राम नहीं। बच्ची ने कुरान की आयत को 2-3 मरतबा दोहरा के पढ़ा। फुजैल बिन अयाज ने कुरान सुना, अरब का इलाका था, कुरान समझता था। बस देर नहीं लगी, कोठे पे खड़ा खड़ा कहने लगा, अपना रास्ता बदल गया है, जिसने मेरे साथ आना वो मेरे साथ आए, जिसने बदमाशों के साथ जाना बदमाशों के साथ जाए। हम तो आज तौबा करते हैं। और एक बच्ची का खुदा के कुरान पे यकीन है, तो मैं खुदा की जात पे यकीन ना करूं? अपने जमाने का बहुत बड़ा वली ये कामिल गुजरा है, एक आयत पे यकीन कर लिया, कुरान की एक आयत पे, और हमारा सारी आयतों पे यकीन नहीं, नमाज की आयतों पे यकीन नहीं, ज़कात की आयतों पे यकीन नहीं, रमजान के रोजों की आयतों पे यकीन नहीं। अभी आ रहा है ना गर्मी का रमजान, कई लोगों को अभी से फांसी लग रही है। इंशाअल्लाह बोतलें मांझ के रख ली हैं काफी सारे लोगों ने, सारा साल बस सारे महीने बोतलें दिखाते रहेंगे। हाजी साहब रोजा नहीं, ओ जी तगड़ा नहीं, तबीयत खराब है। कब से? बच्ची चांद नजर आया ना, चांद नजर आती तबीयत खराब हो गई। अंदाजा ला मकरी। और यही लोग ईद के दिन सबसे पहले आगे आगे निकलते हैं, टौर बनाने में, जूते में, कपड़े में, भाग दौड़ में, रोजा एक नहीं रखते। हदीस पाक में आता है कि जो मेरे रमजान का इकराम नहीं करता, मेरे रमजान का एहतराम नहीं करता, मेरे रमजान मुबारक की इज्जत नहीं करता, कयामत के दिन मैं उनको नहीं पूछूंगा कि तुम जहन्नुम के किस खाते में पड़े हो। ये बात नहीं, अल्लाह पाक को हमारा भूखा मारना मकसूद नहीं है। उसको क्या फायदा हमारे प्यासा मरने से, भूखा मरने से? खुदा तो देखना चाहता है कि ये अपनी मर्जी से खाते हैं या मेरे कहने से खाते हैं, अपनी मर्जी से पीते हैं या मेरे कहने से पीते हैं, अपनी बीवी के पास अपनी मर्जी से जाते हैं या मेरी मर्जी के मुताबिक जाते हैं। तुम अपनी औलाद को परख सकते हो, नौकर मुलाजिम को परख सकते हो, खुदा को यह हक नहीं पहुंचता कि वो बंदों को आजमाए, बंदों की परख करे कि ये अल्लाह वाले हैं या खुदा वाले हैं या शैतान वाले हैं और गलतकार लोग हैं। हम तो घर के घर नहीं रोजे रखते, और अगर कह दो तो गोली लगती है कि हमें कहा कि रोजे नहीं रखते। जो खुल्लम खुल्ला खाता पीता है, जो रमजान का इकराम और एहतराम नहीं करता, खुदा की कसम दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। पता चलेगा जब मौत आएगी, हाँ, कि कब्र में क्या बनती है, हशर में क्या बनती है, कयामत में अल्लाह की अदालत में क्या बनती है। ठीक है, ना कमाओ एक महीने में, ना काम करो। अगर 11 महीने की कमाई में पूरा नहीं पड़ा तो रमजान की कमाई में कौन सा तू ताजो तख्त का मालिक बनेगा? थोड़ा कमा लो, कम कमा लो, छुट्टी कर लो महीने की, कोई बात नहीं, थोड़े पे गुजारा कर लो, पुराने कपड़े धो के पहन लेना, हल्की ग़िज़ा खा लेना, मगर कम से कम जब ईद के दिन ये ऐलान हो अल्लाह की तरफ से, जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया, उसमें तो शामिल हो जाओ।
میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تینوں صحابی، اندازہ لگاؤ، حضور کے دیوانے، حضور کے پروانے، حضور کے جانثار، حضور کے یار، حضور کے ملنے والے، ایک جنگ میں نہ گئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنا تک بند کر دیا۔ تو لوگ نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے، روزے کی پرواہ نہیں کرتے، اور کسی کا حق کھا کر کے مر جاتے ہیں، کسی پر ظلم کر کے مر جاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ انسانیت کو برباد کرنے والی ہیں، تباہ کرنے والی ہیں، عظیم نقصان پہنچانے والی ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن نے انہی لوگوں کی تعریف فرمائی۔ دیکھو نا، ہم بازار میں جاتے سودا خریدنے، کارخانوں میں جاتے مال خریدنے، اور صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، فرمایا صحابہ وہ تھے جو جان دے کر میری رضا خریدا کرتے تھے، پیسے دے کر نہیں، جان دے کر میری رضا خریدا کرتے تھے۔ پھر خدا نے فرما دیا واللہ رؤوف بالعباد، یہی میرے بندے ہیں، میں ان کا خدا، یہ میرے صحیح بندے ہیں۔ اور پھر آگے ہم جیسوں کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یوں نہیں کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، مسلمان بھی کہلاؤ اور کافروں والے کام بھی کرو، ایسا نہ کرو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، سراسر دشمن ہے، صریحاً دشمن ہے، اس کی نہ مانو، میم کالی کملی والے کی مانو۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ قرآن کے آ جانے کے بعد بھی اپنے آپ کو پھسلانا نہیں، اپنے آپ کو تباہ نہیں کرنا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کرم کا معاملہ فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ایک جمعے کا مقتدی ہے، اس کا بازو ٹوٹ گیا، اللہ تعالیٰ سے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ ظہور احمد ہے، وہ دریا میں کوئی ڈوب کے بیچارہ فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یہ حافظ عبید اللہ صاحب خانپور سے آئے ہوئے ہیں، ان کے نانا نمبردار صاحب میرے بھی دوست تھے، ملنے والے تھے، بہت اچھے آدمی تھے، وفات پا گئے ہیں قضاء الہی سے۔ اللہ تعالیٰ